ایک ہاؤس وائف کا سمارٹ سمجھدار اور وائس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں ایک گھریلو عورت کو، ایک ہاؤس وائف کو بہت کم حیثیت میں سمجھا جاتا ہے بمقابلہ جو عورتیں باہر نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ ان کے مقابلے عورتوں کو جو ہے نا، جو گھر میں رہ کر کام کرتی ہیں، سارا سارا دن بچوں کو دیکھتی ہیں، گھر کے بزرگوں کو دیکھتی ہیں، گھر کے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہاؤس وائف کے لیے الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ سارا دن گھر میں رہ کے کرتی ہی کیا ہے، چند کام ہوتے ہیں کرنے کو، برتن دھو لیے، گھر کی صفائیاں کر لی، لیکن نہیں، یہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک ہاؤس وائف صرف ایک گھر نہیں سنبھالتی، گھر میں رہنے والے لوگوں کو سنبھالتی ہے، گھر میں رکھی ہوئی ایک ایک چیز کو جو ہے وہ کیئر کرتی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک کونا چمکاتی ہے۔ صبح سے لے کے رات تک جو ہے نا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور ایون کہ رات کو بھی بچوں کو جو ہے نا اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہاؤس وائف کی ڈیوٹی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی اس کو چھٹی نہیں ملتی، اور اس طرح پھر ایک ہاؤس وائف کو وائس اور سمجھدار ہونا چاہیے، اپنے لیے ہونا چاہیے، اپنے لیے، اپنے مقام کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ 5 ایسے ٹپس شیئر کروں گی جس کو اپناتے ہوئے آپ ایک سمجھدار، سمارٹ اور وائس ہاؤس وائف بن سکتی ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ولاگ ڈے کے مڈل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، گھر کے کچھ کام تھے وہ کر رہی ہوں۔ گھر کے کام کرتے ہوئے ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میرے چینل پر نئے ہیں تو فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کے تمام پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں اور اینڈ تک لازمی بنے رہیے گا۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں نا ہاؤس وائف کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی جاتی جس طرح سے وہ حقدار ہوتی ہے، کیونکہ ایک جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، اس کی ذمہ داریاں 24 آور ہوتی ہیں، یعنی کہ اس نے ہر ٹائم بس اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، گھر کا ہر کام جو ہے وہ اس کے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ریسٹ بھی کرتی ہے نا تو اس کے دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ابھی فلاں کام رہتا ہے، فلاں چیز رہتی ہے، فلاں کو ابھی کچھ دینا باقی ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا، دوپہر کا کھانا بنانا ہے، رات کا کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، کپڑوں کو استری کرنا ہے، ہر کام جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہی ہوتی ہے، اپنا فرض سمجھ کے کر رہی ہوتی ہے۔ سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جسم سے زیادہ جو ہے نا ذہن تھک جاتا ہے، ذہنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے عورتوں کو۔ جو خواتین پروفیشنلی اسٹرانگ ہوتی ہیں، باہر کام کرتی ہیں، کوئی جاب وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں نا، ان کو پھر بھی ایک نہ ایک دن کی چھٹی مل جاتی ہے، ہفتے میں چاہے مہینے میں 3 4 چھٹیاں مل جاتی ہیں۔ لیکن جو عورت گھر میں رہ کر سارے کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، ہر چیز کو مینج کرتی ہے، سارے لوگوں کا دھیان رکھتی ہے، سارا دن جو ہے وہ بس کام ہی کرتی رہتی ہے، تو اسے کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی، پھر بھی ایک ہاؤس وائف کو جو ہے نا اہمیت نہیں ملتی۔ اس لیے ایک عورت کو، ایک ہاؤس وائف کو سمجھدار، سمارٹ اور وائس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو پوائنٹ نمبر 1 ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو باہر لے کے آنا ہے۔ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے نا، وہ اس کو آپ نے پہچاننا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے۔ آپ روزمرہ کام کرتی ہیں، گھر کو سنبھالتی ہیں، اس سے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے، آپ نے کچھ زیادہ کر کے دکھانا ہے، اپنے اسکوپ پر کام کرنا ہے، آپ نے اپنے ٹیلنٹ پر کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، آپ کو کوئی بھی اسکل آتی ہے، نہیں بھی آتی تو اس کو سیکھنا شروع کر دیں، کچھ بھی سیکھنا شروع کر دیں۔ جب آپ کوئی اسکل سیکھنا شروع کر دیں گی نا، اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کوئی صلاحیت لے کے آئیں گی، کوئی اسکل سیکھیں گی، کوئی کام سیکھیں گی، تو خود بخود جو ہے نا وہ آپ کی امپورٹنس بننا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں لوگ آپ کو اہمیت دینا شروع ہو جائیں کہ واقعی آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو سلائی کڑھائی جو ہے وہ اچھی آتی ہے تو آپ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں، اپنے ٹیلنٹ کو باہر لے کر آئیں۔ اگر آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیں، ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیں، گھر میں ہی پڑھانا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق رہا ہے اور آپ کی تعلیم جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی کسی بھی وجہ سے، تو آپ آگے پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے
ایج میٹر نہیں کرتی، آپ کسی بھی ایج میں ہیں، اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کا شوق ہے، کچھ سیکھنے کا شوق ہے، کچھ کورسز کرنے کا شوق ہے، اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، عربک سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کرنا شروع کر دیں۔ سیکھنے کی کوئی بھی ایج لمٹ نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے اپنے اسکوپ پر کام کرنا ہے، اپنے ٹیلنٹ کو باہر لے کر آنا ہے۔ آپ جو بھی کر رہی ہیں آپ نے اس سے زیادہ کرنا ہے اور کچھ ڈفرینٹ کر کے دکھانا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، آپ کو اپنے دن کا جو اسکیجول ہے وہ اپنے اکارڈنگ بنانا ہے، یعنی آپ کو آپ کے گھر میں گھر کے کاموں سے فرصت نہیں مل رہی ہے، آپ کچھ ڈفرینٹ کرنے کے لیے، کچھ اپنے اسکوپ پر کام کرنے کے لیے اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا تو اپنا جو آپ نے ٹائم ٹیبل ہے اس کو سیٹ کرنا ہے، اپنا ایک اسکیجول بنانا ہے، اپنے کاموں کو ایک فرض میں لے کر آئیں۔ اپنے گھر کے کاموں کو جو ہے نا آپ نے ایک ترتیب دینی ہے، ایک روٹین دینی ہے، آپ لکھ لیں کہیں پہ آپ نے جو روزانہ کی روٹین میں جو آپ کام کرتی ہیں، جیسے کپڑے دھونا ہے، برتن دھونا ہے، گھر کے کام ہے، کچن کی صفائی ہے، گھر کی صفائی ہے، ایون کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ نوٹ کریں، اس کو ایک اسکیجول دیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ روٹین میں چل رہی ہیں۔ یہ کام وہ ہیں جو روزانہ ہوتے ہیں، روزانہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے نا ان کو ایک ترتیب دینی ہے۔ جب آپ ان کو جو ہے ایک اسکیجول دے دیں گی نا تو آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم بچنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایک کتار میں چلتے ہیں، ایک کتار کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، گھر کے کاموں کو، اپنے دوسرے کاموں کو ایک کتار میں رکھتے ہیں، ایک لائن میں رکھتے ہیں۔ سو آپ نے جو ہے نا اپنا اسکیجول بنانا ہے، اس طرح سے آپ نے اپنے اکارڈنگ جو ہے نا آپ نے اسکیجول تیار کرنا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، روزانہ کچھ وقت اپنے اوپر ڈیوائڈ کریں، یعنی اگر جو عورتیں باہر کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، ہاؤس وائف نہیں ہوتی، وہ پھر اپنا جو ہے نا دھیان رکھتی ہیں، اپنے بالوں کی کیئر کرتی ہیں، اپنی اسکن کی کیئر کرتی ہیں، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں، اپنے اوپر کام کرتی ہیں، اپنے آپ پر خاص توجہ دیتی ہیں۔ اور جو خواتین ہاؤس وائف ہیں، گھر میں رہ کر کام کرتی ہیں، ان کو بالکل بھی اپنی طرف دھیان نہیں ہوتا، بال بکھرے ہیں تو بکھرے ہیں، اسکن کیئر کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہیئر کیئر کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور بچوں کے بعد تو بالکل بھی جو ہے نا وہ خواتین جو ہے نا اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، خاص طور پر جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ گھنٹوں لگا کر آپ اپنا میک اپ کریں، خود کو بہت بھاری جویلری سے ڈھک دیں تو ہی آپ اٹریکٹیو لگیں گے یا آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ روزانہ 15 سے 20 منٹ بھی اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اپنی ہیئر مساج شروع کر دیتے ہیں، اپنی اسکن کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود کو امپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ خواتین جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کو دیکھا گیا ہے، ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ بھی بہت بری طرح سے، ان کی اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے، ہر وقت کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی اسکن ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے بہتر بھی بنانا ہے، اپنی اسکن کو بہتر کرنا ہے۔ اگر یہ کام کر کر کے خراب ہوئی ہوئی ہے تو اگر ہم اس کو ریگولر جو ہے صاف کریں گے تو اس میں امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی، ہم بھی اٹریکٹیو لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے صبح جب بھی اٹھیں تو اپنے گھر کے کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ آپ نے خود کو 15-20 منٹ دیں، فریش ہوں، اور پھر سارا دن آپ کو فریشنس ہی محسوس ہوگی۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے کاموں کو سنبھالتے ہوئے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اپنی مینٹیننس کا بھی خیال رکھا ہوا ہے، خود کو بہت مینٹین رکھا ہوا ہے۔ سو اس لیے جو ہے نا آپ نے اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے، صرف گھر کے کام ہی نہیں کرنے، اپنے اوپر بھی پوری توجہ دینی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اپنے آپ کو نا اپ ڈیٹ رکھیں۔ اکثر ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں ان کا فرینڈ سرکل ختم ہو جاتا ہے، خاص طور پر شادی کے بعد، اور پھر بچوں کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جو خواتین جاب وغیرہ کرتی ہیں یا گھر سے باہر نکل کر کام کرتی ہیں نا، ان کے پھر کوئی فرینڈ سرکلز ہوتے ہیں، کچھ دوستیں ہوتی ہیں، اور جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں انہوں نے تو بالکل یہ چیز جو ہے نا وہ ختم کر دی ہوتی ہے، کوئی فرینڈس نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جب اپنے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے نا تو اس کے پریشانیوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے، اس لیے اپنے فرینڈ سرکلز میں لازمی بیٹھا کریں، اس معاملے میں اپ ڈیٹڈ رہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی بھی ایکٹیو ہوں، یعنی اگر آپ کو اجازت نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی، گھر سے باہر جاب کرنے کی، تو آن لائن بہت سارے کام مل جاتے ہیں۔ خود کو پروفیشنلی اسٹرانگ بنائیں، گھر میں بیٹھ کر بھی کام کریں۔
آن لائن بہت ساری جابس مل جاتی ہیں، بچوں کو ٹیوشنز بھی آپ آن لائن پڑھا سکتی ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو آپ آن لائن بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کو اجازت ہے کہ آپ باہر جا کر جاب کریں تو آپ لازمی نکلیں باہر۔ فل ڈے جاب نہیں کر سکتے، پارٹ ٹائم کر لیں، ہاف ڈے میں کر لیں، بہت ساری جابز ایسی مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ جاب نہیں کر سکتی تو آپ خود کو جو ہے نا کم تر کبھی بھی نہ سمجھیں، خاص طور پر ان خواتین کے ساتھ خود کو کمپیئر نہ کریں ان کو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا لیول جو ہے نا وہ آپ پہ ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر آپ نے بالکل بھی نہیں سمجھنا، تو آپ نے خود ویلیو دینی ہے۔ جب تک آپ خود اپنی ویلیو نہیں کریں گے تو دوسرے کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو وائز بنانا ہے، اسمارٹ اور سمجھدار بنانا ہے۔ ہاؤس وائف کسی سے کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جو جاب کرنے والی خواتین ہوتی ہیں نا ان سے زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہیں ان پر۔ ہاؤس وائف ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، دوسروں کی خدمتیں کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کو اہمیت دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی ذات کو پیچھے کر کے دوسروں کی خدمتیں کرنا، ان کو پہلے سرو کرنا، ان کو دو دو تین تین ٹائم وقت بنا بنا کے روٹیاں پکا پکا کے کھلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہاؤس وائف جو ہے نا اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتی ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، اس لیے ایک ہاؤس وائف جو ہے وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔